الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پردہ نشین باعزت باحیا اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107۔ ان 2 آیات کی مناسبت سے جس موضوع اور جس مضمون کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایسا مضمون ہے، ایسا موضوع ہے جو معاشرے کے اندر اتنا زیادہ پنپ رہا ہے اور پھیل رہا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح کہے جانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور بدعت سیئہ کے نام سے کتنی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر خرافات اور منحیات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ذرا کلی کھول دوں۔ ظاہر ہے کہ یہ عنوان تفصیل چاہتا ہے، مگر پھر بھی میں کسی حد تک میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے اندر یہ کیوں کہا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ؟ کیا کبھی ہم نے یہ غور یہ فکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر خطبے کے اندر یہ حدیث کیوں پڑھی؟ جبکہ چوری کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، کسی کا مرڈر کر دینا یہ بھی گناہ کا کام ہے، مگر ان گناہوں کا ذکر اللہ کے نبی نے اپنے ہر خطبے، اپنے ہر تقریر کے اندر تو نہیں کیا۔ ہر تقریر کے اندر یہی کیوں کہا کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آئیے پہلے یہ جان لیں گے بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت مذہب اسلام کے اندر اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ کے اندر اپنے ذہن سے کوئی چیز ایڈ کر دینا، دین کے اندر داخل کر دینا جس کی دین کے اندر کوئی اصل نہ ہو، یہی بدعت ہے۔ صاف الفاظ میں میں کہوں کہ نقلی روپیہ جس پر انڈیا کی حکومت کی مہر نہیں لگی ہوئی اور وہ نقلی سکہ ہے، اور ہم کہیں کہ صاحب یہ اصلی سکہ ہے، دراصل میں اس سے آپ سمجھ لیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے روز کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے، نہایت عیش اور عشرت کے اندر ملوث ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور خارگی چھا رہی ہوگی، ان کے چہرے نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں گے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل میں اہل توحید اور اہل بدعت کے تعلق سے نازل ہوئی، یعنی جو خوش و خرم ہوں گے وہ اہل توحید ہوں گے، اور جو ذلت اور خارگی جن کے چہرے کے اوپر چھا رہی ہوگی وہ بدعتی لوگ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تم نے ایمان لانے کے بعد بدعت کی، تم نے ایمان لانے کے بعد اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے، اپنی مرضی سے دین اسلام کے اندر نئی نئی باتیں گڑھ کے پیش کر دی، لہذا تم اس کفر کی وجہ سے جہنم کا مزہ چکھو، جہنم کا عذاب اب تمہارے مقدر میں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کے تعلق سے کہا جائے گا جو موحد ہوں گے تم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ اور اسی میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، 1778 یا غالباً 1978 وہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آبَى مُحْدِثًا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدبختی، یہ کم بختی اس انسان کے حق میں ہے جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو رزق دیتا ہے، پھر بھی وہ اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے، اپنے رب سے اعراض کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور وہ انسان جو زمین کی حدود کو مٹا دیتا ہے، جو زمین کی نشانیوں کو مٹا دیتا ہے، مثلا یہ آپ کی زمین ہے، یہ اس کی زمین ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی نشانی ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ ختم کر دے گا تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگی، فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، اور یہ بیماری یہ معاشرے کے اندر پھر بہت دن تک یہ لڑائی چھڑ جائے گی۔ ایسے انسان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَن لَعْنَ وَالِدَهُ، وہ انسان جو اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس انسان پر بھی اللہ کا غضب ہے۔ اور آخر میں جو دراصل میں نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وَلَعَنَ اللَّهُ من آبا محدثن، جو انسان بدعتی کو پناہ دے، جو انسان بدعتی کی حمایت کرے، جو انسان بدعتی کی ہیلپ کرے، بدعتی کو اپنے گلے لگائے، اس انسان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے، کہیں ہم تو کسی بدعتی کی ہیلپ نہیں کر رہے، ہم تو کہیں بدعتی کا جو ساتھ نہیں دے رہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ قرآن کریم پڑھیے سورہ انعام، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ، یہی میری طریقت ہے، یہی میری شریعت ہے، یہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اسی پر چلو، یہی اصل دین اسلام ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس راستے کو چھوڑ دو گے، دوسرے راستے پر چلو گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی دو آیات اور ایک حدیث۔ اچھا، صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا؟ وہ بدعت کو دیکھتے یا بدعتی کو دیکھتے ان کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ آئیے میں آپ کو سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں گیا، اذان ہو چکی ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے، اچانک ایک آدمی آتا ہے اور تصویب کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، چلو چلو اذان ہو چکی ہے، جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، تصویب کرتا ہے۔ اچھا، تصویب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان اور جماعت کے درمیان میں ایک آواز لگائی جاتی تھی لوگوں کو نماز کے بلانے کے لیے، تو اس آواز کو تصویب کہا جاتا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ سنی تو کہا، اخرج بنا، اے مجاہد مجھے یہاں سے لے کے چلو، ان ھذہ بدعۃ، یہ تو بدعتی کی مسجد ہے، اور اس مسجد سے باہر نکل گئے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کر 4-5 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچوں بیچ میں ایک آدمی ہر حلقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور سارے لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، ایک کنکری کے اوپر کچھ پڑتے ہیں، سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، پھر دوسری کنکری رکھتے ہیں، ایسے کر کے. تو فرمایا کبروا مئتن، وہ آدمی کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو، حللوا مئتن 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، سبحوا مئتن 100 بار سبحان اللہ کہو. ایسے وہ گن رہے ہیں کنکریوں پر اور رکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا، مسجد میں تشریف لے گئے اور کہنے لگے ما ھذا الذی اراکم تصنعون، اے لوگو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اور کنکریوں پر ہم یہ شمار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھ دیا، سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھ دیا. اس طریقے سے ہم اپنی نیکیوں کو شمار کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے عدوا سیئاتکم، اے لوگو اپنے گناہوں کو گنو، اے لوگو اپنی خرافاتوں کو گنو. تم نے جو معاشرے کے اندر جو نئی چیزیں، جو گناہ کے کام تم نے جو کیے ہیں ان کو گنو، اس لیے کہ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں لا یضیع من حسناتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی بھی نیکی کو برباد نہیں کرے گا، تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ریکارڈ کر لی جائیں گی. یہ الفاظ کہے. اچھا، اس حدیث سے ہمیں کیا نقطہ ملا؟ جس کی شریعت کے اندر کوئی گنتی نہ ہو، اس کی گنتی مقرر کر لینا، یہ ہم اور آپ کو کس نے اختیار دیا؟ جن دعاؤں کی یا جن قرآن کریم کی آیات کی گنتی اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کی گنتی میعاد مقرر نہیں کی، ان کی میعاد ہم اپنی طرف سے کریں، یہی تو بدعت ہے. مثلا ہم اور آپ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ سجدے میں پڑھیں گے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھیں گے 3 بار. اب اگر کوئی آدمی 2 بار پڑھے اور کہے کہ یہی طریقہ ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اپنی طرف سے میعاد مقرر کر لینا یہ بدعت ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین الفاظ ادا کیا، خدا کی قسم آب ذری سے لکھے جانے کے قابل ہے. وہاں سارے لوگ موجود تھے. کہنے لگے وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، اے اللہ کی رسول کی امت کے لوگوں، ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تمہارے ہلاکت کے دن آ گئے، کتنی جلدی تم بربادی کی طرف چلے گئے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم وتوافرون، ابھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ بھی موجود ہیں، ابھی تو نبی کے صحابہ بھی زندہ ہیں. وہذہ ثیابہ لم تبلا، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. وآنیتہ لم تکسر، ابھی تو اللہ کے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے. والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملتی ام مفتتح بعد ضلالت، یا تو تم نبی کے طریقے سے بھی بہترین طریقے پر چل رہے ہو، یا تو تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جو طریقہ نبی کے طریقے سے بھی بہتر ہے. ام مفتتح باب ضلالت، یہ تم گمراہی کا نیا دروازہ کھول رہے ہو. یہ الفاظ کہتے کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ لوگ کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود، آپ اتنی جلدی غصے میں نہ آئیں. ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں ہے، ہمارا خیر کا ہی ارادہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ ارادہ اچھا ہونا یہ کام کا اچھا ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے ہمارے معاشرے کے اندر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، مولوی صاحب نیک ہی تو کام کر رہے ہیں. ہم نبی کا نام سن کر اپنے انگلیوں کو یا اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں کے لگاتے ہیں، ہم ہمارے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. ہم نماز سے پہلے یا اذان سے پہلے جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ نیک ہی تو کام ہے. ارے یہی تو اصل میں بدعت ہے کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر حکم نہیں دیا وہاں پر کیا جائے، یہی تو بدعت ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اور تب جا کر ان لوگوں کے اندر سے یہ بدعت، یہ خرافات نکلی. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن ہوتا کسی بدعتی کو دیکھتے؟ آئیے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے روز
انا فرتکم علی الحوض، اے میری امت کے لوگوں میں تم سب سے پہلے حوض کوثر پر چلا جاؤں گا اور تمہیں پھر وہاں پر پانی پلایا جائے گا، میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لوں گا، لہٰذا جو ایک بار اس پانی کو پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لوگ آتے جائیں گے، اسی دوران میں چند فرشتے آ جائیں گے اور لوگوں کو روکنا شروع کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اے میرے رب آپ ان کو کیوں روکتے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا انک لا تدری بدلوا بعدک فقال سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا چھوڑنے کے بعد ان لوگوں نے دین اسلام کا مذاق بنا لیا تھا، ان لوگوں نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے حدیث پر عمل کیا، یہ ویسی ہے، یہ ویسی ہے، جو ذہن میں آیا، جو دل میں آیا وہ انہوں نے مان لیا۔ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اللہ کے نبی فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ نبی کا ریئیکشن ہوگا بدعتیوں کو دیکھ کر۔ اچھا صحابہ کرام کا کیا ریئیکشن تھا؟ سنن ابی داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری روایت ہے، انسان کے ذہن کو، دل و دماغ کو کھولنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر پہ آئے اور سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اتنے وقت میں ایسے کرتے ہیں تو ان کو کم لگا اور یہ سوچنے لگے کہ یہ تو نبی ہیں، ہمارا نبی کا کیا مقابلہ، نبی کے تو اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ جذبات میں آ گئے اور اپنے آپ کو کھو دیا۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، ہمیشہ پوری رات میں اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے اور کہا کہ کیا تم نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے اس طرح کی باتیں ایسی ڈسکس تم کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہ اللہ کے رسول۔ کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ و اتقاکم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، للہ و اتقاکم، اور تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ میں تقوی دار ہوں، میرے اندر پرہیزگاری ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان بدعت کرتا ہے، گمراہی کرتا ہے اور ضلالت پھیلاتا ہے، اس انسان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔